عقیدہ ختم نبوت کا معنی، مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ علماء اسلام نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق حضور کی ختم نبوت کا معنی، مطلب اور مفہوم بیان کیا ہے۔ میں ان میں سے صرف ایک آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں، جسے امام اہل سنت والجماعت، شیخ التفسیر والحدیث، میرے دادا استاد حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ختم نبوت کا مطلب، معنی اور مفہوم یہ ہے: اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء کی تعداد مقرر تھی، اللہ کی طرف سے جن انبیاء نے آنا تھا، جتنی گنتی اور تعداد متعین اور مقرر تھی، حضور کے آنے سے وہ گنتی اور تعداد پوری ہو چکی ہے۔ اس گنتی اور تعداد کے پورا ہونے کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ایک روایت کے مطابق انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد 1,24,000 ہے۔ جب ہم کہیں گے حضور خاتم النبیین، حضور پہ نبوت کا دروازہ بند، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو تعداد مقرر تھی وہ آپ کے آنے سے پوری ہو گئی، اب اس میں اضافہ بھی نہیں کیا جا سکتا اور اس تعداد میں کمی بھی نہیں کی جا سکتی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، جسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ سے نقل کیا۔ حضور فرماتے: ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، لوگو اگر تم نے میری اور پہلے انبیاء کی نبوت میں فرق سمجھنا ہو، یہ فرق یوں سمجھو کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجمل الا موضع لبنۃ من زاویہ، جیسے ایک بندہ ایک مکان، ایک کمرہ، ایک محل تعمیر کرتا ہے، اس محل کو مکمل کرنے کے بعد ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے، پھر اپنے دوست احباب کو، یاروں کو، رشتہ داروں کو بلاتا ہے: میں نے اپنا مکان بنایا ہے، تم ذرا مکان دیکھو۔ فرمایا: فجعل الناس یطوفون بہ ویتعجبون لہ، وہ لوگ آتے ہیں، مکان کو دیکھتے ہیں، مکان کی خوبصورتی، بناوٹ اور سجاوٹ کو دیکھتے ہیں، اش اش کر اٹھتے ہیں اور داد دیتے ہیں کہ مکان تو بہت خوبصورت ہے۔ اچانک ایک بندے کی نگاہ اس سوراخ میں پڑتی ہے جہاں پہ اینٹ کی جگہ خالی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں: ہلا وضعت ہذہ اللبنہ، اے ہمارے دوست، اگر یہ اینٹ بھی لگا دیتے تو یہ محل پورا ہو جاتا، یہ اینٹ بھی اگر لگا دی جاتی تو خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: یوں ہی اللہ نے نبوت کا محل تعمیر کیا۔ نبوت کی ایک اینٹ کا نام آدم، نبوت کی ایک اینٹ کا نام ابراہیم۔ اللہ نے قصر نبوت کو تعمیر اور مکمل فرمایا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ جس نے آدم کو دیکھا کہا اپنی جگہ بے مثال ہے، جس نے حضرت ابراہیم کو دیکھا کہا کیا بات ہے، جس نے انبیاء میں سے کسی نبی کو دیکھا تو اپنی جگہ پر داد دی۔ لیکن جیسے محل میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو، خوبصورت ہونے کے باوجود مکمل نہیں ہوتا، عقل انسانی کہتی ہے اگر یہ اینٹ لگا دی جاتی تو محل اور خوبصورت ہوتا۔ فرمایا: یوں ہی ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، فَأَنَا اللَّبِنَ، اللہ نے مجھ محمد کو نبوت عطا فرما کر اس نبوت کے محل کو یوں کامل اور مکمل فرما دیا جیسے مکان میں اینٹ لگانے کے بعد مکان مکمل، میرے آنے کے بعد نبوت کا محل مکمل۔ اب اس مکان میں سے اینٹ کو نکالو گے، یہ بھی مکان کی خوبصورتی کو ختم کرے گی، اگر مزید کسی اینٹ کو بڑھاؤ گے یہ بھی مکان کی خوبصورتی کو ختم کرے گی۔
اسی طرح حضور کے آنے کے بعد نبوت کا محل یوں کامل اور مکمل ہوا، اللہ کی طرف سے تعداد اور گنتی یوں مقرر ہوئی، اگر ان میں سے کسی کو نکال کر کسی کا انکار کریں گے تو یہ انکار نبوت ہوگا، اور حضور کے آنے کے بعد مزید کسی کو نبی مانیں گے تو یہ انکار ختم نبوت ہوگا۔ ہم کسی نبی کی نبوت کا انکار بھی نہیں کرتے، اور ہم آمنہ کے لال کی ختم نبوت کا انکار بھی نہیں کرتے۔ انبیاء کی نبوت بھی ہمارا ایمان، حضور کی ختم نبوت بھی ہمارا ایمان۔ میں نے پہلی بات عرض کی، عقیدہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے گنتی متعین تھی، حضور کے آنے سے یہ گنتی مکمل ہو گئی، اسی قصر نبوت کی تکمیل کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔